تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہی ہیں، اور جس موقع پہ کر رہے ہیں خانہ کعبہ کی تعمیر ہے، اور اس موقع پہ دعا کر رہے ہیں رب العالمین اس خانہ کعبہ کی تعمیر کو میری طرف سے قبول فرما۔ جبکہ ان کے عمل کے اندر ریاکاری آ ہی نہیں سکتی، ان کے عمل کے اندر کھوٹ آ ہی نہیں سکتا، ان کے عمل کے اندر کوئی گناہ، کوئی کمی بیشی آ ہی نہیں سکتی۔ وہ تو انبیاء کرام ہیں، وہ تو گناہ سے معصوم ہیں، وہ خطا سے معصوم ہیں، وہ غلطیوں سے معصوم ہیں، ان کا عمل خالصۃ اللہ کی رضا کے مطابق تھا، پھر بھی ان کا یہ دعا کرنا ربنا تقبل منا، اور اس دعا سے ہی اپنی دعا کا ابتدا کرنا، اس چیز کی اہمیت اور اس چیز کی جو فوقیت ہے اس کا ہمیں اندازہ دیتا ہے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت اصل میں چیز ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے وہ سارے، جیسے ہمارا طریقہ ہے، ہمارا طریقہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ساری دعائیں کر کے آخر میں کہتے ہیں یا رب العالمین یہ جتنی دعائیں کی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارا یہی طریقہ ہے نا، جبکہ حضرت ابراہیم کا یہ طریقہ نہیں ہے، اللہ کے نبیوں کا یہ طریقہ نہیں ہے، قرآن اور سنت کا بتایا ہوا یہ طریقہ نہیں ہے۔ قرآن سنت کا بتایا ہوا طریقہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سب سے پہلی یہ بات کہ رب العالمین میرے عملوں کو قبول فرما، اس کے بعد باقی دعائیں۔ پہلی بات یہ تھی کہ دعا کی قبولیت۔ دوسری، اللہ کے پیارے حبیب نے کیا دعا کی، رب تعالیٰ کے پیارے حبیب نے کہا ربنا واجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب مجھے اپنی بارگاہ میں گردن جھکانے والا، مجھے اپنا فرما بردار۔ یہ جو دعا ہے نا، دعا کی قبولیت، اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں بھی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، ہماری دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ بہرحال یہ معاملہ تو بندے اور اللہ کے درمیان ہے، اللہ بہتر جانتا ہے وہ کس کی دعا قبول کرنے والا ہے، کس کی نہیں قبول کرنے والا ہے۔ انسان کسی بھی اوزار سے، کسی بھی مشین سے اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتا، لیکن علماء کرام نے چند چیزیں بیان فرمائی ہیں، اگر وہ چیزیں انسان کے اندر ہوں، انسان کے عمل کے اندر ہوں، انسان کی دعا کے اندر ہوں، تو پھر اس چیز کا اتم درجہ امکان ہے کہ رب تعالیٰ اس بندے کے اعمال کو، اس کی نیکیوں کو، اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ نیک عمل کے اوپر استقامت ہو، استقامت ہے تو پھر یہ اس چیز کی علامت ہے کہ رب تعالیٰ اس بندے کے اعمال کو قبول فرماتا ہے۔ دوسری چیز علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس نیک عمل کے مزید کرنے کا رجحان ہو بندے کے اندر، بندہ اس کو مزید کرنا چاہے، مزید اس کی طرف قدم بڑھائے، بار بار اس کو کرنا چاہے، اس سے اکتا نہ جائے، اس سے وہ تھک نہ جائے۔ مثلا ایک نماز پڑھی ہے فجر کی، اب اس کے بعد اس کی نماز ظہر پڑھنے کا بھی دل چاہے، اگر اس کی نماز ظہر پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا تو اس چیز کا غالب امکان ہے کہ اس کی نماز فجر بھی قبول نہیں ہوئی۔ اور اس کے بعد علماء کرام فرماتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ استغفار کرنا اس بندے کا، یہ بھی اس کے اعمال کی قبولیت کی علامت ہے۔ علماء کرام کا تو یہاں تک معمول رہا ہے کہ ایک آدمی دین تھے تو وہ علم حدیث پڑھایا کرتے تھے، جب وہ علم حدیث کی تعلیم دیتے تو حدیث پاک پڑھاتے یا اسے لکھتے، تو لکھنے کے دوران جب قلم جو ہے اس کی نوک ٹوٹ جاتی، اس کو دوبارہ گڑھنے لگتے، تیار کرنے لگتے، تو اس کو تیار کرتے کرتے بھی آپ اللہ اللہ کا ورد کیا کرتے۔ یہ ہے کثرت استغفار، اس کو تیار کرنے کے اندر بھی استغفار کیا کرتے تھے۔ آپ کہا کرتے تھے یہ قلم کو تیار کرنا بھی یہ دین کی خدمت کے اندر شامل ہے، میں قلم تیار کر رہا ہوں دین کی خدمت کے لیے تیار کر رہا ہوں، یہ قلم تیار کرنا بھی نیک اعمال میں سے ہے، اللہ پاک مجھے اس کا بھی اجر دے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے ہاتھ قلم تیار کر رہے ہیں، میری زبان تو فارغ ہے، کیوں نہ میں ایک چیز سے دو فائدے حاصل کروں۔ تو کثرت استغفار، ایک بندہ جو ہے وہ عمل اس کے اوپر استقامت اختیار کرے اور پھر بعد میں بھی اس کے اندر مزید اس عمل کو زیادتی کے اندر لے کے آئے، زیادہ عمل کرے اور اس کے بعد کثرت استغفار کرے۔ اور چوتھی چیز علماء کرام میں فرماتے ہیں کسی بھی شخص کے عمل کے قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کی رضا کے اندر راضی رہے، اللہ کی رضا میں راضی رہے۔ یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ اس کے اعمال رب تعالیٰ قبول فرما رہے ہیں، اور ہم میں سے ہر دوسرے شخص کی زبان پر ہمیشہ گلے ہی رہتا ہے۔ اور اس چیز کا ثبوت کہ جو بندہ اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے، اللہ اس کے عمل قبول کر رہا ہے، قرآن پاک کے اندر
رب تعالیٰ نے قرآن پاک کی بہت ساری آیات کے اندر یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یعنی کہ جو بندے اللہ سے راضی ہیں، اللہ کی رضا میں راضی ہیں، اللہ جس حال میں رکھے راضی ہیں، تو اس کا پہلا جملہ کیا ہے؟ اللہ بھی ان سے راضی ہے۔ جب اللہ ان سے راضی ہے تو اللہ ان کے عمل بھی قبول فرما رہا ہے۔ تو یہ چار چیزیں ہیں بندے کے عمل کی قبولیت کے نام پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد دعا فرمائی ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے میرے رب مجھے ہمیشہ اپنی بارگاہ میں گردن جھکانے والا بنا، مجھے ہمیشہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، میں ہمیشہ تیری راہ میں نیک عمل کرتا رہوں۔ اس دعا کی ہمیں ضرورت ہے، حضرت ابراہیم کو ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو اللہ کے وہ نبی ہیں کہ جب اللہ نے کہا کہ اپنی بیوی بچوں کو تپتے ہوئے صحرا کے اندر چھوڑ کر چلا جاؤ تو چلے گئے۔ جب اللہ نے کہا آگ میں کود جاؤ آگ میں کود گئے۔ جب اللہ نے کہا میری رضا کی خاطر اپنے بیٹے کو ذبح کر دے، اپنے بیٹے کو بھی لٹا دیا۔ انہوں نے تو اللہ کی ہر لمحہ ہر لحظہ رضا کے اندر راضی رہنے والا کام کیا، ہر وقت اللہ کی رضا والا کام کیا۔ انہیں تو یہ دعا کرنی نہیں چاہیے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ شروع سے لے کر بڑھاپے تک اللہ کے ہر حکم کے اوپر انہوں نے عمل کیا، اللہ کی ہر بات کو مانا، ہر حکم کی فرما برداری کی، لیکن اینڈ پہ آخر میں آ کے ہماری طرف نہ کیا یا رب العالمین میں تھک گیا، اب میں بوڑھا ہو گیا، اب مجھے آرام کی ضرورت ہے، اب مجھ سے مشقت نہیں اٹھائی جاتی، یا رب العالمین اب مجھے آرام کرنے کی طاقت دے، اب مجھے آرام دے دے۔ نہیں، اب بڑھاپے کے اندر آ کے خانہ کعبہ کو تعمیر کر کے آپ فرمانے ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا رب العالمین اب بھی مجھے توفیق دے، مجھے طاقت دے، تیری راہ کے اندر ہی گردن جھکائے رکھ۔ تو اس چیز سے یہ تربیت ملتی ہے کہ ہمیں رب تعالیٰ سے ہمیشہ نیک اعمال کی توفیق مانگنی چاہیے، ہمیشہ رب تعالیٰ سے ہمیں طاقت مانگنی چاہیے کہ ہمیں طاقت دے، توانائی دے، ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں اور صرف خود ہی نیک اعمال نہ کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خود ہی نیک عمل کرنا یہ بہت بڑا اللہ کا قرب ہے، بہت بڑا یہ بلا کا حصہ ہے، وہ بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے جو خود نیک عمل کرتا ہے، اور یہی ہماری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے جو خود بھی نیک ہو اور اس کی اولاد بھی نیک ہو، تو بڑا نیک ہو، بڑا متقی ہو، لیکن جب پیچھے سے اولاد آئے تو اس پہ کوئی پرسان حال ہی نہ ہو، وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، وہ آپ کا جھوٹا گمان رہا ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہماری یہ تربیت کر رہی ہے۔ آپ نے صرف یہ نہ دعا کی یا رب العالمین صرف مجھے نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور میری اولاد نہیں میری نسلوں کے اندر ایسی جماعت پیدا فرما جو تیری راہ کے اندر فرما بردار رہے، جو نیکیاں کرتے رہے۔ صرف میں ہی نیک اعمال نہ کروں، میری اولاد بھی نیک اعمال کرے، صرف اسماعیل ہی نہ نیک اعمال کرے بلکہ اسماعیل کی اولادوں کے اندر ایسی ایسی جماعتیں پیدا فرما، ایسی ایسی اولادیں عطا فرما کہ وہ ساری کی ساری تیری راہ کے اندر گردن جھکا کے رکھیں۔ اولاد کے لیے بھی دعا کرنا، یہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سکھا رہے ہیں۔ اولاد کی یہ دعا بھی کرنا، اولاد کی اچھی تربیت کرنا، اولاد کی اچھی تربیت کرنا بھی یہ انبیاء کا خاصہ ہے، یہ انبیاء کی تربیت میں سے ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت فرمائی۔ اولاد کی اچھی تربیت کیسے ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی انسان اپنی اولاد کو کچھ بھی دنیا جہان کی مال و دولت دے دے، اگر اس نے اسے اچھا ادب اچھا اخلاق نہیں کیا اس نے کچھ بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک اچھے ادب سے زیادہ اس کائنات کے اندر کوئی قیمتی چیز نہیں ہے جو والدین اپنی اولاد کو عطا فرمائیں۔ والدین کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ ان کی اچھی تربیت ہے۔ یہاں جسے بارگاہ میں یہ بتا رہی ہے کہ سب سے بہترین اچھا پیارا عمدہ قیمتی تحفہ والدین کی طرف سے اولاد کے لیے اگر اچھی تربیت ہے، اسی طرح بری تربیت بھی بدترین تحفہ ہے۔ اب ہم نے غور کرنا ہے، ہم اس دنیا سے جانے والے ہیں، کوئی بھی پتہ کب ہمارا وقت آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کیا ہم نے اپنی اولاد کو اچھا تحفہ دیا یا برا تحفہ دیا؟ ہماری جو مینٹلٹی ہے، ہماری جو سوچ ہے، اس کے مطابق اولاد کو بینک بیلنس دینا، بزنس بنا کے دینا، پلاٹ خرید کے دینا، بڑی کوٹھی بنگلہ ٹاؤن کے اندر پلاٹ لے کے دے دینا، یہ ایک اچھا تحفہ اولاد کے لیے۔
اکثریت عوام، انسان اور مسلمانوں کی بھی اکثریت یہی سوچ ہے، جبکہ قرآن و سنت کی تعلیمات ہماری سوچ کی سراسر انکاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے، اس نے ہماری ساری سوچوں کا انکار کر دیا ہے۔ نہیں، یہ پلاٹ خرید کے دینا، یہ بینک بیلنس دینا، یہ اس کو تعلیم دینا جس کے ذریعے سے اسے اچھی نوکری مل جائے، 17ویں گریڈ کی 22ویں گریڈ کی نوکری مل جائے، یورپ کا ویزا مل جائے، امریکہ کی نیشنلٹی مل جائے، یہ ساری تمہاری نظر میں اچھے تحفے ہو سکتے ہیں، قرآن و سنت کی نظر میں اچھے تحفے نہیں، اللہ کی نظر میں اچھے تحفے نہیں ہیں، اللہ کے انبیاء کی نظر میں اچھے تحفے نہیں ہیں۔ اللہ کے انبیاء کی نظر میں جو اچھا تحفہ ہے وہ اچھا ادب ہے۔ اچھا ادب آپ کیسے سکھائیں گے؟ اچھا ادب، اچھی تربیت کیسے ہم اولاد کی کر سکتے ہیں؟ جب ہم انہیں قرآن سکھائیں گے، جب ہم انہیں دین سکھائیں گے، جب ہم انہیں حدیث سکھائیں گے، جب ہم انہیں علماء کے پاس بھیجیں گے، علماء کا شاگرد بٹھائیں گے، انہیں دینی کتابیں خرید کر دیں گے، ایسے ماحول اپنائیں گے، ایسے مدارس یا ایسے انسٹیٹیوشن بنائیں گے جس کے اندر انہیں دینی تربیت دی جائے، دینی تعلیم دی جائے۔ یہ بیسٹ اور بہترین طریقہ ہے اپنی اولاد کو اچھی تربیت کرنے اور ان کو بہتر تحفہ دینے کا۔ اور یہ بھی تب ممکن ہے جب ہماری اپنی ہی دینی تربیت ہوگی، جب ہمیں خود قرآن حدیث کی تعلیم ہوگی، جب ہمیں خود علماء سے محبت ہوگی، جب ہمیں خود علماء کی صحبت میں بیٹھنے کا شوق ہوگا، جب ہم خود علماء کی کتابیں پڑھنے کی شوقین ہیں، جب ہمارے اندر نہیں ہماری اولاد کے اندر نہیں آ سکتی۔ اور وہ کوٹھی بنگلہ اور دینی تربیت، ان کے اندر اس حوالے سے بھی فرق ہے کہ آپ نے بچے کو پلاٹ لے کے دیا ہے، وہ آج اس کا ہے منٹ کے اندر بھی تبدیل ہو سکتا ہے، منٹ نہیں لگتا بلکہ یہ چینج ہونے کے اندر۔ آپ اسے گاڑی دی ہے، اسے فنا ہونے کے اندر ایک سیکنڈ نہیں لگتا۔ آپ اسے بزنس بنا کے دی ہے، اسے آسمان سے زمین تک آنے میں منٹ نہیں لگتا۔ لیکن آپ نے اپنی اولاد کی جو نیک اچھی دینی تربیت کر دی ہے وہ دائمی ہمیشہ کے لیے فارغ ہے، وہ اس سے کبھی بھی کوئی بھی نہیں چھین سکتا، کبھی اس کی دینی تربیت کوئی فنا نہیں کر سکتا۔ اصل چیز وہ اور اس کا فائدہ آپ نے بچے کو گاڑی لے کے دی، مکان لے کے دیا، اچھے گھرانے کے اندر، اچھا تو نہ کہیں دولت مند لالچی گھرانے کے اندر آپ نے اس کی شادی بھی کر دی، لیکن اس کا فائدہ صرف اولاد ہوا ہے۔ ایک گاڑی ہے، یا تو وہ آپ کے استعمال میں ہے یا آپ کی اولاد کے استعمال میں ہے۔ ایک مکان ہے، یا تو وہ آپ کے استعمال میں ہے یا آپ کی اولاد کے۔ اسے ایک شخصیت فرد واحد یوز کر سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے۔ دفعتاً لمحتاً دونوں انسان ایک ہی چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس مادی چیز سے۔ جبکہ جو تربیت ہے، آپ نے اس کی اچھی تربیت کی، وہ جہاں سے گزرتا جائے گا آپ کے لیے تعریفوں کے پھول بکھیرتا جائے گا۔ جدھر سے وہ گزرتا جائے گا، جس مجلس میں بیٹھے گا، جس انسان سے 2 منٹ کے لیے گفتگو کرے گا، وہ آپ کی تربیت کا مرحبا ہو جائے گا، کہے گا کہ کسی اچھے انسان نے اس کی تربیت کی، کسی نیک باپ کی اولاد ہے، کسی نیک خاندان سے یہ تعلق رکھتا ہے، کسی اچھے بھلے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ بلکہ اس کے بعد آپ اس دنیا سے چلے گئے، وہ نیک اعمال کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھائی کرتا ہے، فلاح و بہبود کے کام کرتا ہے، آپ کی قبر کے اندر بھی اس کا جذبہ ہے۔ اور اس کے بعد وہ بندہ بھی دنیا سے چلا گیا جو وہ نیک اعمال کر کے گیا تھا، جو نیکیاں بکھیر کے گیا تھا، وہ جو صدقے جاریہ کے بوٹے لگا کے گیا تھا، اس کا اجر اور صلہ اس کو بھی ملتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے، اور کوشش کیجیے خود اگر اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر سکتے، انہیں اداروں کے اندر بھیجیں، ایسے لوگوں سے تعاون کریں جو آپ کی اولادوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ مزے کی بات دیکھیں نا، فرض کریں فرد واحد ہے، زید ہے، اس نے مدرسہ بنایا ہے، اس نے مدرسہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے نہیں بنایا۔ اگر اس نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہوتا تو اپنے گھر میں بھی پڑھا سکتا ہے، اسے لاکھوں کا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، بندے بندے کے منہ لگنے کی کیا ضرورت ہے، ہر بندے کے سامنے چولی پھیلانے کی کیا ضرورت ہے۔ زید نے مدرسہ بنایا آپ کے بچوں کو، آپ کے بچوں کو دینی تعلیم دینا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ کے بچے آپ کے فرما بردار بن جائیں، آپ کے بچے آپ کا نام روشن کریں، آپ کے بچے قرآن پڑھیں، ثواب آپ کو ملے۔ جو آپ کا فرض تھا اس کے اندر اس نے آپ کی مدد کی، وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے تقوی کے معاملے میں اس نے آپ کی ہیلپ کی۔ ہمیں چاہیے اگر ہم کوئی اس طرح کا ادارہ نہیں بنا سکتے، اس کے اندر مالی مدد نہیں کر سکتے، کم از کم ایسے لوگوں کا حوصلہ بڑھائیں۔ آپ کے گاؤں کے اندر بھی ڈاکٹر صاحب نے مدرسہ شروع کیا ہے، بچوں کے لیے بھی بچیوں کے لیے بھی، اس حوالے سے بھی
یا اور بھی کوئی ہیں جن کو میں نہیں جانتا، جہاں پہ بھی ایسے لوگ ہیں ان کے ساتھ کھڑے، ان کی حوصلہ افزائی کریں، جانی مالی جس طرح کی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں ہمیں کیا کر سکتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم مفتی محمد قاسم عطاری المدنی آپ فرمایا کرتے تھے کہ مدرسے کی جب تعمیر ہو رہی ہوتی ہے یا ایسا ادارہ جس کے اندر دینی تربیت دی جا رہی ہوتی ہے، دینی تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے، تو بعض اوقات ہم لوگوں کو اگر ترغیب دلاتے ہیں کہ صدقہ کریں، اس کے اندر اپنی مدد ڈالیں، تو بعض لوگ سمجھتے ہیں بھئی یہ مدد ڈالنا، یہ صدقہ کرنا 1000 سے اوپر کوئی بات ہو رہی ہے، جبکہ نہیں، بلکہ وہ 1 پیسے سے شروع ہو رہی ہے۔ آپ کا وہ 1 روپیہ جو آپ نے کسی مدرسے کی بنیاد کے اندر ڈال دیا، مدرسے کی تعمیر کے اندر ڈال دیا، یا مدرسہ تعمیر اس کے اندر تربیت دی جا رہی ہے، قرآن حدیث کی تعلیم دی جا رہی ہے، اس کے اندر آپ نے دے دیا، وہ وہاں پہ جتنی بھی ساری بلڈنگ بنی ہے اس کی ہر اینٹ کے اندر آپ کا حصہ، اور اس ادارے کے اندر جتنے بھی بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہر بچے کی دینی تعلیم کے اندر آپ کا حصہ، اور آپ نے 1 پیسہ دیا ہے، 1 روپیہ دیا ہے۔ یہ مت سمجھے کہ لاکھوں سے یہ امداد شروع ہوتی ہے یا ہزاروں سے شروع ہوتی ہے، اپنی توفیق کے مطابق ہمیں کرنا چاہیے۔ اور ہماری جو پاکستانی عوام ہے الحمدللہ صدقہ خیرات یہ بہت زیادہ کرتی ہے، لیکن صدقہ خیرات کرنے کا طریقہ ہمیں معلوم ہے۔ اس موضوع میں پہلے بتا چکا ہوں، آج کل تو وہ سونامی آئی ہوئی ہے ان لوگوں کی، وہ مانگنے والوں کی آج کل سونامی آئی ہوئی ہے، ہر گلی سے ہر گھر کا 10 15 مرتبہ ہر دن میں دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور دستک دیتے ہیں اور مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور سمجھ ہونی چاہیے رمضان مبارک کے مہینے کے اندر میرے گھر میں صحابہ ابھی تک جتنے مانگنے والے ہیں مجھے ان میں سے کوئی مانگنے کا اہل نظر نہیں آیا، قرآن اور سنت کے مطابق۔ کل بھی بات ہے، جوان لڑکی ہے جسے میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ پردہ کرنے کی ضرورت ہے، خوبصورت جوان جسے آپ صحیح طرح کہہ سکتے ہیں خوبصورتی کی تعریف ہو، اور دروازے پہ آ کے دستک دے رہی ہے، ویسے تو ہم کھولتے ہی مانگنے والا ہوگا، ہم کہتے ہیں ہم صدقہ خیرات دینے والے ہیں، ہمیں پتہ ہے کس کو دینا ہے، کہاں دینا ہے، ہم دے دیں گے، دروازے نہیں ہم کھولتے۔ دیکھنے کی ضرورت عورتیں ہوتی ہیں زیادہ تر، کھول دیا میں نے دروازہ، نے کہا کہ میں دروازہ کھولا تو آگے وہ لڑکی، اور اس کا یہ سوال کیا ہے جی کہ میرا شوہر فوت ہو چکا ہے، میری مدد کریں۔ کوئی شوہر فوت ہو چکا ہے، اس کا کوئی بھائی نہیں تھا، اس کا کوئی باپ نہیں تھا، اس کی کوئی ماں نہیں تھی، اس کی کوئی عزیز اقربا، پھوپھی، چاچا، تایا، ماما، یا تمہارے سارے رشتہ دار مرے، شوہر مرا کیا اس نے کوئی بم بلاسٹ کیا ہے کہ جس میں پورا خاندان تمہارا سب مر گیا؟ میں نے گھر والوں کو بتایا کہ ایسے اس نے گلا کیا، ایسے اس نے اظہار کیا مانگنے کا، تو اس نے کہا کہ ہمارے کم کر ہے، تو ان کے پاس بھی رمضان میں عورت ایسی آئی اور وہ ماشاءاللہ دبئی میں رہ کے اچھا خاصا ان کے پاس پیسہ تھا، تو ایسی لڑکی اس نے کہا میرا شوہر مر گیا، میری مدد کریں۔ اس نے کہا سب سے بڑی مدد میں کرتا ہوں، کیا کہا کہ آج میں اسے نکاح کرتا ہوں، میں اسے نکاح کرتا ہوں۔ اب یہ جملہ ہمارے معاشرے میں سے بے جائی سمجھا جائے گا، جب یہ نکاح کا پیغام دینا اس کی چند صورتیں ہیں جہاں پہ منع ہے۔ جب ایک عورت جو ہے وہ کسی کی بیوی ہے اس کو آپ نکاح کا پیغام نہیں دے سکتے۔ جب ایک عورت کسی کی متعلقہ ہے، اب عدت کے اندر ہے، اب اسے نکاح کا پیغام نہیں دے سکتے، باقی آپ پیغام دے سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں یہی تو آیا اِنْتِبْنَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ہمیں عورتوں میں سے جو پسند ہے اسے نکاح کا پیغام دے دو۔ اب اس سے بڑی اچھی کوئی اس کی مدد ہو سکتی تھی، بھائی میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آج نکاح کا تو تمہاری ساری ضروریات پورا کرو۔ اس نے کہا کہ اس کے بعد پورے گاؤں کے اندر گھومتی میرے گھر کبھی نہ آئی۔ تو صدقہ خیرات ہم کرتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کو صدقہ خیرات دیں جو کوئی انسٹیٹیوشن چلا رہے ہیں، جو کوئی ادارہ چلا رہے ہیں، جو اپنے بچوں کے لیے، ہمارے بچوں کی دینی تربیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے، عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب